بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے 20واں سبق یعنی حروف مشبہ بالفعل کا بیان پڑھیں گے۔ دیکھیے 20واں سبق حروف مشبہ بالفعل کا بیان، یعنی ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، جن کو فعل سے مشابہت حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فعل سے کیسے مشابہ ہیں؟ یہ تو حروف ہیں، انہیں فعل سے مشابہت کیسے حاصل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح فعل ایک اسم کو رفعہ دیتا ہے، ایک اسم کو نصب دیتا ہے، یعنی فاعل کو رفعہ دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفعہ اور ایک کو نصب دیتے ہیں، تو عمل میں یہ فعل کے مشابہ ہوئے۔ اس کے علاوہ تعداد حروف میں بھی فعل کے مشابہ ہیں۔ فعل یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں۔ تو ان حروف میں بعض ایسے حروف ہیں جن میں حروف اصلیہ 3 ہیں یا 4 ہیں، جیسے انا انا، ان میں 3 حروف ہیں، کیونکہ مشدد حرف حقیقت میں 2 حرف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معنی میں بھی یہ فعل کے معنی، یہ حروف جو ہیں فعل کا معنی دیتے ہیں، جیسے انا یہ حققت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح ہر ایک جو ہے فعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، پہلے بیان کر رہے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ان حروف کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، انا انا کانا لاکنہ، انا انا کانا لاکنہ، لیت لعل، انا انا کانا لاکنہ، لیت لعل، انا انا کانا لاکنہ، لیت لعل۔ ٹھیک ہے نا، یاد کر لیں۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل، یہ حروف کیا عمل کرتے ہیں؟ دیکھیے حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی حروف مشبہ بالفعل جس میں داخل ہوتے ہیں وہ حقیقتاً مبتدا خبر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پورا جملہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس میں حروف مشبہ بالفعل شروع میں کوئی ایک حرف جو ہے داخل ہوتا ہے، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفعہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جو اسم ہوتا ہے، جو مبتدا ہوتا ہے، جب داخل ہوتا ہے تو مبتدا پہلے ہوگا، مبتدا کا اسم بن جائے گا، تو مبتدا کو یہ نصب دے گا اور خبر کو رفعہ دے گا۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جو ان کے داخل ہونے سے پہلے مبتدا تھا، ان کے داخل ہونے کے بعد اسے کہیں گے کہ یہ انا کا اسم ہے یا کانا کا اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اور خبر کو خبر کہیں گے، جیسے انا زیدن قائم، اس مثال میں اصل میں تھا زیدن قائم، یہ مبتدا خبر ہے، زیدن قائم، زید کھڑا ہے، شروع میں انا داخل ہوا تو ہو گیا انا زیدن قائم۔ زید مبتدا ہے، انا نے زید کو نصب دیا اور قائم کو رفع دیا۔ ہم کہیں گے زیدن انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ فائدہ، اعراب کے علاوہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم اور خبر کے وہی احکام ہیں جو مبتدا خبر کے ہیں، بس اعراب میں مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے، انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مبتدا خبر کے جو احکام ہیں ان کے بھی وہی احکام ہیں، جیسے ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات خبر مفرد ہوتی ہے، بعض اوقات جملہ ہوتی ہے، مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے۔ جتنے بھی احکام بیان کیے گئے ہیں مبتدا خبر کے، باقی احکام برابر ہیں۔ اب دیکھیے ہر ایک حروف مشبہ بالفعل کا ہر ایک حرف کا جو ہے معنی بیان کر رہے ہیں مثال کے ساتھ۔ حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کی مثال، ترجمہ۔ انا اس کا معنی ہے بے شک، انا بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے ان العلم نور، بے شک علم نور ہے، ان العلم نور، بے شک علم نور ہے۔ انا، انا کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ یہ کہ۔ ٹھیک ہے، علمت ان الامتحان قریب، علمت میں نے جانا، ان الامتحان کہ امتحان قریب قریب ہے، میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے، تو انا کہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کأنا گویا کہ، کأنا کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، جیسے کأنا زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، کأنا زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ لاکنہ، لاکنہ لیکن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے غاب زید لاکنہ بکرا حاضر،
زید غائب ہے، غاب زید، زید غائب ہے، لیکن بکرن حاضر، لیکن بکر حاضر ہے۔ لیتا، لیتا کا معنی ہوتا ہے کاش، لیت القمر طالع، کاش کے چاند طلوع ہو جاتا، کاش کے چاند طلوع ہوتا۔ لعل، لعل یعنی شاید، لعل شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے لعل زیدن حاضر، شاید کہ زید حاضر ہو، لعل زیدن حاضر، شاید کہ زید حاضر ہو۔ آگے دیکھیے انا، انا کے استعمال کا فرق۔ ان تو الگ الگ استعمال کے الگ الگ طریقے بیان کیے گئے ہیں، بہت سے مقامات بیان کیے گئے ہیں، یہاں مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سب ذہن میں بسا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ فرق کر پائیں گے، کیونکہ عربی کتابوں میں عام طور پر اعراب نہیں ہوتا، آپ کو پڑھنا ہوتا ہے انا پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ انا ابتدائے کلام میں آتا ہے، یعنی جہاں سے کلام جملہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اگر انا لکھا ہے، اعراب نہیں ہے اگرچہ، آپ کو انا پڑھنا ہے، ابتدائے کلام میں انا پڑھنا ہے، اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ انا ابتدائے کلام میں آتا ہے، اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، جبکہ انا درمیانے کلام میں آتا ہے، اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ مصدر کے حکم میں ہو کر جملے کا جز یعنی فاعل، مفعول بہ، نائب فاعل، مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ آپ کو بس اس پہ غور کرنا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ جملے کے شروع میں انا آتا ہے، یعنی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر مکمل جملہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اپنے اسم و خبر سے ملنے کے بعد مکمل جملہ نہ بنتا ہو، فاعل بن رہا ہو یا مفعول بن رہا ہو یا مضاف الیہ وغیرہ کچھ بن رہا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ انا پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پہ ایک مثال آپ نے پڑھی ابھی، انا کی مثال میں علمت ان الامتحان قریب، تو انا کا اسم امتحان، قریب اس کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر پورا یہ علمت کا مفعول بن رہا ہے۔ میں نے جانا، کیا جانا؟ میں نے جانا کہ امتحان قریب ہے، تو یہ پورا مفعول بن رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہے پتہ چلا انا ہی پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھیں گے۔ تمرین سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درجہ ذیل جملوں پر حروف مشبہ بالفعل لگا کر عمل دیں اور ترجمہ بھی کریں۔ کوئی بھی حروف مشبہ بالفعل لگانا ہے اور ترجمہ کرنا ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے زید عالم، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے۔ اب انا داخل کیا، ان زیدن عالم، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو زیدن ہو گیا، زیدن عالم، بے شک زید عالم ہے۔ دوسری مثال ہے الولدانی متعلمانی، دو لڑکے متعلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کر سکتے ہیں انا اگر لگائیں گے تو انا لگائیں گے ان الولدینی، کیونکہ یہ تثنیہ ہے، تثنیہ حالت تثنیہ کا اعراب حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آئے گا، تو ہم کہیں گے ان الولدین متعلمانی، ٹھیک ہے، بے شک دو لڑکے طالب علم ہیں یا متعلم ہیں۔ اس کے بعد ہے الاستاذ ابن، الاستاذ ابن کے پہلے ہم کأن لگا دیں گے، کأن الاستاذ، کأن الاستاذ ابن، گویا کہ استاد والد ہے یا باپ ہے، کأن الاستاذ ابن، گویا کہ استاد باپ ہے۔ المعلمون حاضرون، اس سے پہلے ہم لگا دیں لیتا، لگا دیں لیت المعلمین، یہ جمع مذکر سالم ہے تو معلمین ہو جائے گا، لیت المعلمین حاضرون، ٹھیک ہے، حاضرون کا حاضرون آ جائے گا، لیت المعلمین حاضرون، کاش معلم حاضر ہوتے۔ اخو زید عالم، اخو زید عالم، زید کا بھائی عالم ہے، تو ہم اس میں لگا دیں گے لعل، لعل اخا زید، لعل اخا زید، کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے اخو، اس کی حالت نصبی الف کے ساتھ آئے گی، تو لعل اخا زید عالم، شاید زید کا بھائی عالم ہے۔ الولد الصغیر نائم، اس میں لگا دیں گے ان الولد الصغیر نائم بھی لگا سکتے ہیں، ان لگا دیں ان الولد الصغیر، ان الولد الصغیر نائم، بے شک چھوٹا لڑکا سویا ہے۔ المسلمات جالسات، یہاں پہ ہم لگا دیں لاکن لگا دیں، استعمال نہیں ہوا اب تک، لاکن لگا دیں، لاکن المسلماتی،
बस यहाँ पे कसरा लगा देना है जमा को हटा के। लाकिन्नल मुस्लिमाती जालिसातुन, लेकिन मुसलमान औरतें बैठी हुई हैं। गुलाम ज़ैदिन आलिमुन, यहाँ पे लगा दें इन्ना गुलाम ज़ैदिन आलिमुन, इन्ना गुलाम ज़ैदिन आलिमुन, बेशक ज़ैद का गुलाम आलिम है। उसके बाद है अस्सलातु इमादुद्दीन, इसमें भी इन्ना लगा दें, इन्ना ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इन्ना लगा दें। इन्ना, अच्छा, इन्ना सलाता इमादुद्दीन, बेशक नमाज दीन का सुतून है। इन्ना सलाता इमादुद्दीन, बेशक नमाज दीन का सुतून है। ज़ैदुन कमरुन, तो हम कहेंगे कअन्ना ज़ैदन कमरुन, गोया कि ज़ैद चाँद है। ज़ैदानी मौजूदानी, लअल्ला ज़ैदैनी मौजूदानी, लअल्ला ज़ैदैनी मौजूदानी, शायद दो ज़ैद मौजूद हैं। ज़ैदुन अबूहु आलिमुन, यहाँ लगा लें लाकिन्ना ज़ैदन अबूहु आलिमुन, लाकिन्ना ज़ैदन, लेकिन ज़ैद उसके वालिद आलिम है। लाकिन्ना ज़ैदन अबूहु आलिमुन। अल्लाहु यरहमुनी, इन्नल्लाह यरहमुनी, बेशक अल्लाह मुझ पर रहम फरमाता है। इन्नल्लाह यरहमुनी, बेशक अल्लाह मुझ पर रहम फरमाता है। वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, अन्ना वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, अन्ना लगा दें यहाँ पे, अन्ना वअदुल्लाहि हक़्क़ुन, कि अल्लाह का वादा हक़ है। सवाल नंबर 2, नमूने के मुताबिक हुरूफ मुशब्बह बिलफ़ेल वाले जुमलों में पाई जाने वाली गलती की निशानदही करें और दुरुस्त जुमले बयान करें। पहले गलती क्या है बयान करना है, फिर दुरुस्त लिखना है। देखिए यहाँ पे गलत जुमला है इन्ना रजुला जरीहन, तो यहाँ पे खबर मरफू हो गई है। उसको कहा कि खबर मरफू नहीं है, खबर मरफू नहीं है, मंसूब हो गई है। तो सही जुमला होगा इन्ना रजुला जरीहुन। दूसरी मिसाल देखिए इन्नल मीज़ानु हक़्क़ुन, तो इसमें गलती क्या है कि इन्ना का जो इस्म है मीज़ान, उस पर नसब नहीं है, तो हम कहेंगे इस्म मंसूब नहीं है। सही जुमला होगा इन्नल मीज़ाना हक़्क़ुन, इन्नल मीज़ाना हक़्क़ुन, ये सही जुमला होगा। उसके बाद है अल किताबु सग़ीरुन लाकिन्ना हुआ मुफीदन, तो इसमें गलती क्या हुई है कि लाकिन्ना के बाद जो इस्म आया है वो ज़मीर मरफू है, तो यहाँ पे होगा लाकिन्नहु, मुफीदन हो गया, मुफीदुन होगा। लाकिन्ना का इस्म मरफू हो गया है और ख़बर मंसूब हो गई है, तो इसको उल्टाना है। तो सही जुमला होगा अल किताबु सग़ीरुन, ये बिल्कुल सही है। यहाँ बदलना है लाकिन्नहु मुफीदुन, लाकिन्नहु उसको मिला देंगे और मुफीदुन कर देंगे, लाकिन्नहु मुफीदुन। बेशक किताब छोटी है लेकिन मुफीद है, लेकिन वो मुफीद है। इन्नहुम कायदीना, इन्नहुम कायदूना होगा क्योंकि इन्ना की खबर यहाँ पे मरफू नहीं है बल्कि मंसूब है, तो हम मरफू कर देंगे कायदूना, ठीक है। अलिमतु अन्ना ज़ैदैनी आलिमुन, तो गलती क्या है कि अन्ना का इस्म जो है ये तस्निया है, खबर वाहिद है, तो हम सही जुमला करेंगे अन्ना अलिमतु अन्ना ज़ैदैनी आलिमानी, ठीक है, अलिफ लगा के बढ़ा देंगे आलिमानी। अलिमतु अन्ना ज़ैदैनी आलिमानी, मैंने जाना कि बेशक दो ज़ैद आलिम है। लैतन नदमु नाफ़िऊना, तो यहाँ गलती क्या है कि यहाँ पे नदमु वाहिद है और नाफ़िऊना जमा है, ये गलती। दूसरी गलती है कि नदमु जो कि उसका इस्म है मरफू है, ये गलत है। तो सही जुमला होगा लैतन नदमा नाफ़िउन, बस इसको हटा देंगे। लैतन नदमा, काश शर्मिंदगी फ़ायदामंद हो, ठीक है। लैतन नदमा नाफ़िउन। लअल्लल हुर्रु क़लीलानी, तो यहाँ पे जो है लअल्लल हुर्रु क़लीलुन कर देंगे क्योंकि मुब्तदा खबर में मुताबिकत नहीं है। हुर्रु है तो क़लीलानी है, लअल्लल हुर्रु क़लीलुन। उसके बाद है लैत शबाबु आइदन, लैत शबाबा आइदन, तो यहाँ पे होगा आइदुन कर देंगे। लैत शबाबा आइदुन, काश जवानी लौट आती, ठीक है। खैर आगे देखिए सवाल नंबर 3,
اردو سے عربی بنائیں۔ کاش کہ زید حافظ ہوتا تو اس کی عربی ہوگی لیت زیدن حافظ، لیت زیدن حافظ، ٹھیک ہے، اس میں لکھا نہیں جا رہا ہے لیت زیدن حافظ۔ شاید حمزہ طبیب ہے، لعل حمزہ طبیب، لعل حمزہ طبیب یا دکتور۔ زید کھڑا ہے لیکن عمرو بیٹھا ہے، زید قائم لیکن عمرا قائد یا جالس، زید قائم لیکن عمرا جالس یا لیکن عمرا قائد۔ بے شک قرآن حق ہے، ان القرآن حق، ان القرآن حق، گویا کہ کتاب استاد ہے، کأن الکتاب استاد، گویا کہ کتاب استاد ہے، کأن الکتاب استاد۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازیں کہ کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے زیادہ مفید ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش کی جائے گی اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، دن کی خدمت صحیح طور پر ہو پائے۔ اگر کوئی غلطیاں پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں، تنقید کے بجائے اصلاح فرمائیں۔